براہ راست کسی مشکل میں ہیں وہی آزمائش میں نہیں ہے، جو مشکل میں نہیں ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، بلا شبہ، اس لیے کہ وہ اس آزمائش میں ہیں کہ وہ اپنے فرض کو پوری طرح نبھانے کی کیفیت میں ہے یا نہیں۔ ان کی آزمائش یہ ہے کہ وہ کیسے ان کی ہمدردی کریں، ان کی چشم جو آنکھیں نم ہیں ان کو خشک کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ وہ شکر کرتے ہوئے جس حالت میں بھی ہیں وہ گزر جائیں گے، دن گزر جائیں گے۔ ان میں دو کیٹیگریز بن جائیں گی، ایک وہ کیٹیگری جو کہ چیخ رہی ہے، دھاڑ رہی ہے، پکار رہی ہے، وہ نیچرل ہے۔ وہ دوسری کیٹیگری ہے کہ جو اپنی تکلیف کا اظہار تو کر رہی ہے لیکن ساتھ ہی یہ کہہ رہی ہے اللہ مجھے بخش دے، توبہ ہے اور مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ اسی طرح ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو صرف دیکھیں آپ نے ایک پیغام دیا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ نے اس طرف راغب کر دیا، یہ بھی ایک کام ہے۔ آپ کی اجازت سے مشرقی بنگال سے ہمارے پاس ایک کال آئی ہوئی ہے، ان کو شامل کرنے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب تعارف کرائیے گا اپنا۔ میں بنگلہ دیش سے محمد حسان بھائی بول رہا ہوں۔ محمد حسان بھائی فرمائیے گا آپ۔ جی ہاں بھیا، یہ جو بات چل رہی ہے بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ جو ہم لوگ جو ایک فالتو خرچہ کرتے ہیں، جو سگریٹ پہ اسموک کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کر اس کی پیسہ وغیرہ کیا ہم اس لاچاری میں نہیں دے سکتے؟ اور اسلام میں اس کو میرے نبی نے کیا حکم دیا ہے کہ اسموک کرنا کتنا بری بات ہے اور کیا کیا ہے؟ چلیے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے ہمیں کال کی، بہت شکریہ۔ آئندہ جب آپ ہمیں کال کریں گے تو ٹیلی ویژن کی آواز آپ یقیناً ہمیں یقین ہے کہ آپ بند رکھیں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ کی بات ادھوری رہ گئی جی تو میں یس کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے ابھی ایک پیغام کے ذریعے لوگوں کو راغب کیا، ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی، ایسے ہی یہاں جو ہم بیٹھے ہیں اپنی اپنی انفرادی حیثیت میں بھی ہمیں آگے آنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اگر یہ تعرض نہ ہو اور شدید نوعیت کی براہ راست تنقید نہ سمجھا جائے اسے، تو میں عرض کروں گا کہ ہمارے اکابرین کو اور ارباب حل و عقد کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور چاہیے تھا کہ پچھلے برس 2010 میں جو سیلاب کی کیفیت آئی تھی، بتا دیا گیا تھا کہ اس مرتبہ شدید تر ہو سکتی ہے اور شدید تر ہے، تو اس کے پہلے سے انتظامات بھی ضروری تھے، اور اب جب کہ یہ آ گیا ہے تو پھر صرف حکومت کے اوپر انحصار نہ کیا جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہر بات جو ہے وہ ٹال دیں اور ڈال دیں؟ ہمارا اپنا بھی فرض بنتا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم جائیں۔ وہ لوگ جو خود جا کر اپنی آنکھ سے دیکھیں گے وہ عبرت بھی پکڑیں گے، اور جا کر ان کے ہاتھ میں رکھ کر جو مسرت انہیں محسوس ہوگی، طمانینت محسوس ہوگی، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے اور اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کالر کو سر آپ کی اجازت پھر شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تعارف کرائیے گا اپنا۔ میں کائنات بول رہی ہوں بہاول پور سے۔ جی کائنات فرمائیے، کیا فرمائیں گی؟ جی میں نے آپ کے ٹاپک کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے اور فرحان بھائی سے میں نعت کی ریکویسٹ کرنی ہے۔ پہلے تو قدرتی آفات کے حوالے سے بہت اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ تو ہم ان آفات کو میرے خیال سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا ایمان ہے کہ تشریف فرما ہے اس دنیا میں، تو ہمیں اس کو عذاب آزمائش کہہ سکتے ہیں، آزمائش ہم نے یہی سنا ہے۔ اور فرحان بھائی سے مجھے بات کرنی ہے۔ السلام علیکم فرحان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی فرحان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا میرے اویس بھائی کا، اور آپ نے مدینہ یاد دلا دیا۔ ہم بھی ابھی رمضان مدینہ شریف میں ہی تھے اور آپ کو بارہا دیکھا، آپ کو دیکھ کر ہی مدینہ یاد آ گیا، تو میں نے آپ سے کلام کی ریکویسٹ کرنی ہے۔ مدینہ شریف میں ہم نے آپ سے یہ کلام سنا تھا، بہت پیارا پڑھا تھا آپ نے، حاضر ہیں در دولت پہ گدا سر۔ انشاءاللہ کائنات آپ کو سنواتے ہیں وہ بھی، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ تعلیمات کی شکل میں تو ہر جگہ موجود ہیں۔ سر آپ نے جیسے فرمایا کہ کسی کی مدد کر دینے سے اصل میں جو فرحت حاصل ہوتی ہے، جو طمانینت حاصل ہوتی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ہمیں ہمارے مذہب نے، ہماری تعلیمات نے جو راستہ دکھایا ہے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے، جو تعلیمات ہمیں فراہم کی گئی ہیں، ان کی روشنی میں آپ بتائیے کہ ہمیں کس طرح سے کام کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جی دیکھیے شاہد بھائی، ابھی جو پروفیسر صاحب نے ایک روشنی ڈالی کہ ذمہ داریاں
بس اوقات وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں. بات یہ کہ یہ آفتیں ایسی ہیں کہ ان کو ہم آفت خود بس اوقات بنا بھی لیتے ہیں. ٹھیک. یہ تو قدرتی عمل ہے جو ہر سال بارشیں ہونی ہیں, کبھی طوفانی, کبھی سیلابی, اس طرح کی کیفیت ہونی ہے. اب میں گھر بناتا ہوں, اس کے اندر سب ڈیزائن کرتا ہوں کہ جب شاور ہم لگائیں گے اس کا جو پانی آئے گا وہ ڈرین سسٹم کہاں جائے گا. اگر ہم نالی نہ بنائیں اور شاور چھوڑ دیں اوپر سے, اس کے بعد گھر میں پانی بھر جائے اور کہیں کہ جی آفت آ گئی اللہ کی طرف سے. اچھا معذرت کے ساتھ, اصل میں جن علاقوں میں یہ سب کچھ ہے جو پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کسی بھی طرح کی فیسلٹیز حاصل نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں ان کے پاس. یہ جھونپڑی ڈال کے اور کہیں پر بھی جگہ مل جاتی ہے کسی زمین پر رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں پر کیونکہ فیسلٹیز نہیں ہیں اور یہ لوگ بہت جلدی پھر اس طرح کے مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں. اس تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں. وہی میں اور بات کر رہا ہوں کہ یعنی یہ تو آپ ان کچی جھوپڑیوں کی بات کر رہے ہیں, ورنہ بڑے بڑے محلات بھی زیر آب آ چکے ہیں, گھروں میں پانی بھر گئے ہیں اور سارے فرنیچر بھیگ گئے, ڈوب گئے. تو اس کے اندر دیکھیے یہ تو بار بار ریپیٹ ہوگا, مویشی ہلاک ہوں گے, گھر برباد ہوں گے, تباہی ہوں گی. اس کا سلوشن یہ نہیں, ہم مدد کریں, دل کھول کے کریں اور پائیدار مدد کریں کہ کم از کم ہماری وہ لوور کیٹیگریز جو بیچاری جھوپڑوں میں رہتی ہے ان کے لیے ایک سائبان ایسا بنے پختہ کہ وہ اسی طرح ہر سال بھکاری بن کے نہ رہیں, در بدر نہ ہو. جس طرح آپ نے کہا کہ کل تک وہ بھی ہماری طرح خوشحال تھے اور آج بدحال ہو گئے. تو ایسی پلاننگ ہو پورے اس کے اندر کہ جو بھی کچی آبادیاں ہیں ان کی رہائش کے ایسے انتظامات ہوں کہ یہ مناظر بار بار دیکھنے نہ پڑے. کہ سال گزشتہ میں ہم نے دیکھے تھے کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماں کی گود سے بچھڑ کے ایک دم ڈوبتے چلے گئے. کوئی بوڑھا 80 سال کا وہ اپنی جان کو بچاتے بچاتے پھر وہ ہاتھ چھوڑ بیٹھا اور ڈوب گیا. کتنے لوگ مویشی جانور ڈوب رہے ہیں. تو لیکن پرماننٹ کوئی سلوشن ان کا نہیں ہے. سلوشن یہ کہ جب بھی کوئی پلاننگ کی جائے, آبادی ہوتی ہے, تو وہاں پہ ایسا انتظام رکھا جائے کہ کچی آبادیاں ضرور ٹھیک ہے, اتنا بڑا ملک ہے اس میں کچی آبادیاں بھی ہیں, ہمارے اپنے فرائض ہیں, اختیارات ہیں. تو ان اختیارات کے دیکھتے ہوئے کم از کم ایسی یعنی ہمارے یہاں سمجھے بڑے بڑے ڈیمز وغیرہ ہوں کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا اس کو در حقیقت زحمت ہم بناتے ہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. قرآن پاک میں آیت ہے بلکہ. ورنہ خدا نخواست آفات تو وہ ہوتی ہیں قدرتی جو جاپان میں آئی تھیں کہ پورا جھنجھوڑ دیا تھا اللہ نے, الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا. یہ ایک رحمت ہے, بارش برس رہی ہے, برسے گی, ہر سال برستی ہے. بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اتنا اتنا کہ لوگ اس میں پورے سمجھے نہا رہے ہوتے ہیں اور سوئمنگ پول کے منظر ہر گھر کے سامنے ہوتے ہیں. تو جہاں سسٹم صحیح ہے, ڈرین سسٹم بنے, پانی فوراً گھنٹے 2 گھنٹے میں چلا جاتا ہے. لیکن جو آبادیاں ایسی ہیں جہاں پہ مویشی پلتے ہیں, قربانی کے جانور وہاں سے آتے ہیں, گوشت ہمیں کھانے کو ملتا ہے, اب وہ ہمارا کروڑوں اربوں کو نقصان منٹوں میں ہو جاتا ہے. تو وہ بنانے والے خود, ایک تو وہاں کے مینیج کرنے والے لوگ, ضروری نہیں وہی بات کہ ساری بات گورنمنٹ پہ چلی جائے. ہر علاقے کے جو اپنے بڑے لوگ ہوتے ہیں یا مکانات بنانے والے یا وہ جو اپنے مویشی کو پالنے کی جگہ بنا رہے ہیں, تو وہ جگہ ایسی ڈیزائن کی جائے کم از کم کیا اس طرح جب بارشیں ہوں گی تو بارشیں ہم نہیں روک سکتے, ان کو طریقے سے پانی ٹھکانے لگایا جا سکے. ابھی چند مہینے پہلے ہی میں کوئی اپنے قریبی کراچی کے علاقے میں گیا تھا, تو ہمارے دوستوں کی زمینیں تھیں, تو اس وقت پریشان تھے کہ سارے ڈیم خالی پڑے تھے, وہ کھیتیں برباد ہو رہی تھیں کہ پانی آ جائے کسی طرح. اب وہ آیا تو ہمارے پاس اس کی حفاظت کی جگہ نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ بہن نے جو آیت پڑھی کہ وہ استغفار کرتے ہو تو ان پہ عذاب نہیں آئے گا. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اتنی بڑی آفتیں پڑ گئیں لیکن رجوع اللہ نہیں. میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا, آپ نے دعا فرمایا حوالینا لا علینا. لوگ اتنی آفتوں میں پڑ جائیں لیکن وہ لیڈرز کو, اپنے بڑوں کو, ان کو پکار رہے ہوتے ہیں, فلاں میرے پاس نہیں آیا, اس نے مجھے نہیں پوچھا, وہ میرے یہاں کا ہے, میں نے تھا, وہ یہ تھا وہ تھا. بھائی آپ اللہ کو تو یاد کریں, مساجد بھریں, روئیں, گڑ گڑائیں. پہلے ہی ہوتا تھا کہ ذرا سی آفت دیکھی, قوم یونس تک اس نے جب آتے دیکھے بادل اور دیکھے تیوریاں کہ جی آسمان کی تیوریاں بدل رہی ہیں اور جب عذاب آنے والا ہے, تو فاسق و فاجر نیک و بد سب گراؤنڈ میں جمع ہو گئے, روئے گڑ گڑائے. تو اللہ نے وہ عذاب کہ جو کبھی ٹلتا نہیں ہے وہ ٹال دیا. یہاں مصیبت یہ کہ لوگ جواز تلاش کر لیتے کہ مانگنے کا جواز مل گیا, اب وہ کئی مہینے تک اس طرح بہت سے لوگ پتہ نہیں ہوتا, اللہ بہتر جانتا ہے. یہ ایک بہت مائنر سا ایک ہے اس معاملے تو ریشو. اچھا سر ایک اور بات میں عرض کریں, اس کو ہم جو ہے کچی آبادی نہیں بلکہ دیہی پس منظر کہیں گے. یہ دیہی پس منظر ہے جس میں ہمارے یہاں عام طور پہ اسی طرح سے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کچھ ایسے مناظر, کیونکہ پہلے بھی پچھلے سال تو سیلاب کی کنڈیشن زیادہ تھی, وہ تو پانی آیا تھی, بارش کی وجہ سے ہوا ہے. وہاں ہم نے دیکھا کہ کیمپوں میں جو لوگ تھے, کئی لوگ یعنی کئی 100 لوگوں نے کیمپوں کے باہر چولہے جلائے کھانا پکانے کے لیے, اور اوپر سے بارش ہوئی اور سب کے چولہے ایک ہی وقت میں بند ہو گئے.
تو یہ باتیں گھروں میں بیٹھ کر لوگ نہیں دیکھ سکتے. وہاں جو دل دکھتا ہے نا کہ کوئی شخص کئی 100 لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے کھانا پکانے کے لیے چولہے جلائے ہیں, لکڑیاں جلائی ہیں اور اوپر سے پانی پڑا ہے, وہ کھانا بھی خراب ہو گیا, چولہے بھی بجھ گئے. ہم اس کو عذاب تو کہہ رہے ہیں, عذاب تو قوم سمود پر تھا, عاد پر تھا, قوم نوح پر تھا, ہم اس کو آزمائش سمجھ آزمائش کہہ رہے ہیں. اب اس آزمائش میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہماری تعلیمات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں؟ جیسے ابھی آپ نے ایک اشارہ کیا, مطلب آج ہی کی رپورٹ یہ ہے کہ میر پخاس سے آگے جڈو اور کوٹ غلام محمد وغیرہ کی طرف جائیں تو وہاں کی رپورٹ یہ ہے کہ جو خیمے نما, خیمے بھی نہیں, خیمے نما لگانے کے لیے خشک زمین نہیں ہے. سر نہیں ہے بالکل نا. آپ کراچی سے بدین کی طرف جائیے, بالکل آپ سجاول سے آگے گلاچی سے آگے جائیے, نہیں ہے. یہ جو میٹلک روڈ ہے, جو سڑک ہے, سڑک کے اوپر لگانے پر مجبور ہیں, وہ بھی خشک نہیں ہے, سڑک بھی خشک نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ چولہا جلے تو کیسے جلے, تو میں عرض کروں کہ دیکھیے یہی وہ چیز ہے. مثال ایک دینے والی بات ہے. پہلی چیز تو یہ کہ یہ کہا گیا ہے کہ ملت تجسیم کی مانند ہے, اچھا جسم کی مانند, اور ملت کہا ہے, قوم نہیں کہا. یہ ذرا سا فرق سمجھ لینے کی بات ہے کہ جو یہاں رہ رہا ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, یہ تو اپنی جگہ, یہ تو وضاحت کے لیے بعد میں کہا. ملت اور قوم میں بنیادی فرق جو ہے, قوم زمینی رشتے کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے اور ملت ایمانی رشتے کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے. سر اگر آپ اجازت دیں تو یہ بہت خوبصورت وضاحت آپ فرما رہے ہیں. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین کرام, انشاءاللہ اس گفتگو آگے بڑھائیں گے. ایک اچھے مقصد کے تحت ہم بیٹھے ہیں, اپنی تعلیمات کو یاد کرتے ہوئے, اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے, اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کے.